اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو نبی علیہ السلام کی قیادت میں کفار کے ساتھ لڑی گئی وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے اور اسی وجہ سے جہاں جنگ ہوئی اس گاؤں علاقے کا نام بھی بدر ہے۔ مقام بدر مدینہ سے 80 میل دور ہے اور مکہ سے 220 میل دور ہے۔ مقام بدر کے اس لیے اسلامی لشکر 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو روانہ ہوا اور 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر جنگ شروع ہوئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی، جن میں سے 86 مہاجر اور 227 انصار تھے، جبکہ کفار مکہ کے لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ اسلامی لشکر کا سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کفار کے لشکر کا سربراہ ابو جہل تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور ان 2 گھوڑوں پر زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم سوار تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کفار کے ساتھ 100 گھوڑے 700 اونٹ تھے۔ غزوہ بدر وہ معرکہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کے الفاظ سے کیا۔ غزوہ بدر کا پہلا سبب عمر بن الحضرمی کا قتل تھا اور دوسرا سبب قریش کا وہ قافلہ جو شام سے مکہ جا رہا تھا۔ غزوہ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جبکہ کفار مکہ کی طرف سے اسد بن عبد الاسد مخزومی پہلے مقتول تھے۔ غزوہ بدر کے اسلامی لشکر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ وجہ حضرت رقیہ جو ان کی اہلیہ اور نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کی تیمارداری کی وجہ سے۔ غزوہ بدر کے واپسی پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، جبکہ کفار مکہ کے لشکر میں ابو سفیان نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وجہ کیونکہ وہ قافلے کے ساتھ شام گیا تھا۔ غزوہ بدر میں قائم مقام مدینہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن جراح نے اپنے باپ یعنی جراح کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ غزوہ بدر میں 1000 یا 5000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس غزوہ میں حضرت معاذ حضرت معوذ بن عفرہ نے ابو جہل کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہوا، اور بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ بدر کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار اور 6 مہاجر تھے، اور ان کو بدر ہی میں دفن کر دیا گیا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کے کل 70 سے 80 افراد ہلاک ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ جن کے ساتھ فدیے کی رقم نہ تھی انہوں نے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ فدیے کی رقم 4000 درہم تھی، جبکہ 2500 درہم فدیہ جمع ہوئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص ابن ربیعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گرفتار ہوئے، جن کے پاس فدیے کی رقم نہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے مدینہ لے کر آئیں گے۔ جنگ بدر کا جھنڈا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے سے تیار کیا گیا تھا۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اس جنگ میں حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 بیٹوں نے جنگ میں حصہ لیا۔
جنگ بدر میں عکاشہ کی تلوار ٹوٹنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی دی، لڑتے لڑتے وہ تلوار میں بدل گئی، اور دوسری روایت میں ہے کہ درخت کی شاخ دی جو تلوار میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے جنگ بدر سے پہلے خواب میں کفار مکہ کا عبرت ناک انجام دیکھا تھا۔ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم فوج کی رہنمائی کی تھی، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جو اب بھی موجود ہے اور مسجد بدر کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں 36 کفار کو ہلاک کیا۔ قیدیوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا چچا حضرت عباس بھی قید ہوئے۔ غزوہ بدر کا سب سے پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھے۔ غزوہ بدر میں سب سے کم عمر شہید حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنگ کے شروعات میں دونوں لشکروں کے تین افراد مد مقابل ہوئے۔ لشکر اسلام کے 3 افراد حضرت عبیدہ بن حارث، جن کا مقابلہ کفار کی طرف سے عتبہ سے ہوا، دوسرا لشکر اسلام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقابلہ عتبہ کے بیٹے ولید سے ہوا۔ اس مارکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، جن کا مد مقابل حضرت علی نے قتل کیا۔ اس جنگ کے اختتام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ وہ کعب بن اشرف کو قتل کریں، کیونکہ کعب بن اشرف مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز شعر و شاعری کرتا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر بنو قنیقہ کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، وہ خیبر کے مقام میں آباد ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے شہید ہوئے، یزید بن حارث، عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبیدہ بن حارث۔